کماتے تھے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے، قرآن کی دعوت و تبلیغ کے لیے پیسہ کماتے تھے۔ ضمناً وہ اپنے بیوی بچوں کو پہ بھی خرچ کر دیتے تھے، لیکن اصل اسلام کی سربلندی، دعوت و تبلیغ اور دین کے لیے کرتے تھے۔ کہیں تلواریں خریدی جا رہی ہیں، کہیں نیزے خریدے جا رہے ہیں، اور بہت سی جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپیل کی صحابہ سے کہ آپ لوگ دیں۔ غزوہ تبوک ہے اور بہت سے غزوات ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ حضور اپنے ہاتھ پر درہم و دینار رکھ کے کہتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ اسی طرح اور صحابہ کرام تھے کہ ان کی پوری زندگی عبادت تھی، کہ دنیا داری کا علیحدہ خانہ نہیں تھا کہ جی یہ دنیا داری ہے اور یہ دینداری۔ پوری زندگی ہی دین تھا، سکون تھا۔ اب یہ انگریزوں کے آنے کے بعد یہ دو سیکشن بن گئے کہ یہ دنیا داری ہے جی، ہاں جی دنیا داری کو رکھنا بڑا مشکل ہے جی، یہ بات چلتی بے جی لوگوں کو بھی تو خوش کرنا پڑتا ہے۔ یعنی دنیا داری رکھنی بڑی مشکل ہے، دین داری بڑی آسان ہے، اللہ معاف کر دے گا جی بس۔ یعنی وہ پہلے ہی فیصلہ کر کے بیٹھیں کہ اللہ نے معاف کر دینا ہے، بغیر معافی مانگے بھی معاف کر دے۔ حالانکہ ہم نے جو تجربہ کیا ہے کہ اگر رب راضی تھے سب راضی، آپ اللہ کو اچھے طریقے سے راضی کر لیں، اللہ آپ کو توفیق دے گا کہ آپ دنیا کو بھی راضی کر سکیں۔ کتنی تنظیمیں بنتی ہیں، کتنے لوگ دنیا رفع عامہ کے کام کرنے کے لیے انجمنیں بناتے ہیں، آخر پہ وہ سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ جی لوگوں نے رسپانس ہی نہیں دیا۔ بھی لوگوں کے رسپانس کے لیے آپ رفع عامہ کے کام کر رہے تھے، بھی اللہ سے رسپانس مانگو نا۔ اگر اللہ کی رضا اور رسپانس کے لیے آپ کام کرتے تو آپ کی انجمن اور تنظیم کامیاب ہو جاتی۔ آپ نے پہلی بنیاد ہی اس کی غلط رکھی ہے کہ لوگوں کے رسپانس لینے۔ لوگ تو کوئی نہیں رسپانس دیں گے، جس کا کام کر دیں گے شاید وہ خوش ہو جائے، باقی تو پروپوگنڈا کریں گے آپ کے خلاف۔ تو ہمیشہ یہ نیت ہو کہ میں مال پیسہ کما رہا ہوں، جو بھی ہے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کروں گا، جس کی وجہ سے پھر آپ کی پوری زندگی عبادت بن جائے۔ آپ کی ڈیوٹی، آپ کا بزنس، اس سے پھر آپ کو سکون ملے گا، کیونکہ آپ مال کما رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں اللہ کی منشا و مرضی کے مطابق۔ جس طرح 100% حلال کمانا ضروری ہے، اسی طرح 100% اچھی جگہ خرچ ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کسی امیر آدمی سے کہا کہ ہم بندے کے خرچ کرنے سے اس کے حلال حرام کا پتہ لگاتے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا آپ تجربہ کر لیں، آپ کسی کو دے دیں، پھر اس کا کھوج لگائیں کہ وہ کہاں خرچ کرتا۔ تو اس نے بتایا کہ واقعی میں نے ایک بندے کو دیکھا بڑا غریب ہے، اس کو میں نے اچھے خاصے پیسے دیے، پھر چوری چھپے جا کے دیکھا تو وہ ہوٹل پہ کھانا کھا رہا، گلچھرے اڑا رہا ہے، شراب پی رہا ہے۔ پھر حضرت نے ابا واقعہ سنایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ یہ غریب ہے، تو کچھ اس نے ایسے چادر میں چھپایا ہوا ہے، تو میں نے اس کو دے دی۔ اس نے وہ پیسے لے لیے، تھوڑی سی آگے گئی تو اپنی وہ چادر میں سے مری ہوئی مرغی نکال کے پھینک دی۔ تو مجھے بڑا تجسس ہوا، تو جب وہ آگے گئی میں بھی پیچھے گیا، تو میں نے کہا اماں سچ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں سید خاندان سے ہوں، 3 دن سے فاقہ تھا، میری بیٹیاں ہیں، خاوند
فوت ہو گیا ہے، اب میں اس حد کو پہنچ گئی تھی کہ مردار کھا لوں، کیونکہ جب بندے کا مرنا موت قریب آ جائے تو پھر حرام کھانے کی اتنی اجازت ہے کہ جس سے جان بن جائے۔ تو یہ مرغی میں نے مردار اٹھائی تھی وہاں سے کہ بچیوں کو یہی کھلاتی ہوں جا کے، اب آپ نے پیسے دے دیے تو میں نے شکر ادا کیا اور مرغی پھینک دی کہ چلیں اس رزق سے میں اپنی سید زادیوں کو جو ہے نا کھانا کھلاتی ہوں۔ تو حضرت نے یہ واقعہ سنا کے کہا کہ دیکھ لو میرا رزق کہاں استعمال ہوا کہ میں نے ایک مردار اور حرام کھانے سے بچایا، اور تیرا رزق کہاں استعمال ہوا شراب پینے میں۔ ایزی کم ایزی گو۔ تو خرچ کرنے سے بھی بندے کا رزق کا پتہ چلتا ہے کہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ تو سب سے اعلیٰ قسم کا خرچ ہوتا ہے کہ بندہ دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرے، قرآن کی اشاعت کے لیے خرچ کرے، جس سے اسلام اور دین کو تقویت ہو، تاکہ قیامت والے دن آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوں کہ دین کی سربلندی کے لیے یا رسول اللہ آپ نے اپنے صحابہ کی گردنیں شہید ہو گئی، میں نے بھی اس کے لیے کچھ پیسے خرچ کیے تھے، وہاں تو گردنیں کٹ گئی، تو پھر نبی کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ نے خرچ کیا کبھی برادری کو راضی کرنے کے لیے، کبھی کس کو کبھی کس کو کبھی کس کو، تو یہ دیکھیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ آپ خرچہ کہاں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیوی بچوں کو پالنا بھی اگر اچھی نیت ہے تو نیکی ہے، لیکن جو پیور دین کی سربلندی کے لیے ہے، جو قرآن کی خدمت کے لیے ہے، وہ بیوی بچوں کو پالنے میں برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ صرف اب اکثر یہ 95% تو بیوی بچے ہی پال رہے ہیں نا، کوئی 4-5% ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو کیا بیوی بچے پالنے والے ان لوگوں کے برابر ہو جائیں گے کہ جو صرف بیوی بچے ہی پال رہے ہیں، نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے اور نیکی بھی نہیں ہے، بس یہ بیوی بچے پال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیوی بچے پالنے بھی ایک شک ہے، صرف بیوی بچے پالنا ہی سارا دین نہیں ہے کہ بیوی بچے پال لیے تو بس جی سارے دین پہ عمل ہو گیا۔ پوچھا جائے گا قیامت والے دن قرآن کی خدمت میں آپ نے کیا پیسہ لگایا، غریبوں کی خدمت میں کیا پیسہ لگایا، پھر میرا گھر بن رہا تھا اس پہ آپ نے کیا لگایا، اور میرے قرآن کی اشاعت کے لیے مدرسہ بن رہا تھا اس پہ آپ نے کیا لگایا، پھر اسی طرح نیک لوگوں کی خدمت میں آپ نے کیا لگایا۔ اس لیے مختلف مدات ہونی چاہیے، مختلف ہر جگہ حصہ لے لینا چاہیے، کیا پتہ کون سا قبول ہو جائے یا کون سا خرچ کرنے والا زیادہ اچھے نیت سے خرچ کر دے۔ تو یہ تو حلال رزق کے بارے میں۔ اسی طرح آپ سارا کام، اس میں کپڑے پہن رہے ہیں کیوں، یا لوگوں کو اچھا لگوں گا، تو پھر تو کوئی ثواب نہیں لوگوں کو اچھا لگے۔ بھئی اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے کہ ستر ڈھانپو، اللہ نے حکم دیا ہے جب مسجد میں جاؤ تو زیب و زینت بنا لو، کہ آپ خوشبو لگا لو، کپڑے صاف ستھرے پہن لو۔ اسی طریقے سے اور اچھی سے اچھی نیتیں کریں۔ کھانا کیوں کھا رہے ہیں، پیٹ بھر جائے ڈکار مار لیں، بھائی کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ میرے جسم میں طاقت آئے گی، اس سے میں اللہ کی بندگی کروں گا، عبادت کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، یہ کھانا بھی عبادت بن جائے۔ ادھر ادھر ملاقاتیں کیوں کر رہا ہوں، بھئی ملاقات الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہے، بغض بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ یہ بہت کم ہے معاشرے، مفادات کے لیے دوستی ہیں کہ یہ مجھے فائدہ ہو جائے گا، یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ فائدہ ہو جائے گا۔ ایک حدیث ہے اس سے میرا تو ایمان بہت مضبوط ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فداک ابی و امی و روحی، کہ من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے کسی سے
من احب للہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، اللہ ہی کے لیے من کسی سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، اللہ ہی کے لیے مال پیسہ خرچ کرے، اللہ ہی کے لیے روک لے کہ نہیں کسی اور اچھے کام پہ خرچ کروں گا، بس بے شک اس نے اپنا ایمان کامل مکمل بنا لیا۔ بس یہ دو اصول بنا لیں، من احب للہ و ابغض للہ، محبت و دشمنی اللہ کے لیے، اور دوسری چیز کیا کہ کہیں کوئی خرچ کرے اللہ کے لیے، نہ خرچ کرے وہ بھی اللہ کے لیے، بس بے شک اس نے اپنا ایمان کامل مکمل بنا لیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اس سے ایمان بندے کا زبردست قسم کا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کھوج تحقیق کریں نا تو آپ کے بہت سے کام رسمی ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں، بس یہ لوگوں والا بت نہیں ٹوٹتا اندر سے، بڑا موٹا بت ہے یہ۔ آپ دیکھ لینا جب آپ تحقیق کریں گے کہیں نہ کہیں سے لوگوں والا بت اندر ہوگا، حتیٰ کہ بعض علماء کو میں نے دیکھا کہتے ہوئے جی لوگ کیا کہیں گے، مونچھیں صاف کر لیں تو تم تو زنانیوں جیسے لگ رہے ہو۔ میں نے کہا اب لوگوں کا بت نہیں ٹوٹ رہا، پگڑی باندھنے کے لیے وہ اس کو ڈر لگ رہا ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ جو اسلام کے نمائندہ ہیں، اسپیشل اسلام کے نمائندے ہیں، اب وہ سنت پہ عمل کرنے کے لیے ڈر لگ رہا ہے۔ اور بعض مدرسوں میں تو بہت ہی بری حالت ہے جہاں تربیت نہیں ہے، اصلاح نہیں، یعنی ایسی ایسی مثال دیتے ہیں کہ بندہ کانوں کا حال لگاتا ہے۔ اس لیے ہر سال تقریباً 15,000 علماء فارغ ہوتے ہیں۔ کوئی اثر ہے معاشرے میں؟ کہ مولوی تو بن کے نکل آئے لیکن دین کے داعی نہیں بنے۔ اب ایک مولوی بن کے نکلا، اس کو میں کہوں آئیں کالج میں ایک لیکچر دیں، وہ نہیں دے سکتا۔ مسجد میں اس کے لیے لیکچر دینا مشکل ہے، یہاں ہم نے تخصص کروایا تو بیان ہی نہیں کرنا آتا تھا ان کو۔ روز 1 گھنٹہ میں لگاتا تھا ان پر، زبردستی بلواتے تھے، پھر کہیں ہوتے ہوتے 6 مہینے بعد وہ ان کو صحیح بات کرنی آئی۔ اسی لیے فرمایا کہ جہاد باللسان، زبان کے ذریعے آپ کو جہاد کرنا ہے، مال کے ذریعے جہاد۔ اس لیے جہاں جان کے جہاد کا ذکر ہے اس سے پہلے مال کا قرآن میں ذکر آتا ہے، ترتیب ہے یہ، یعنی جہاں جان کے جہاد کا ذکر اس سے پہلے اللہ نے مال کا ذکر کیا کہ اگر یہ مال اللہ کے راستے میں دے سکے گا تو جان دے گا نا، مال نہیں دے سکتا تو جان کیسے دے گا؟ تو اللہ کے قرآن کی ترتیب بڑی زبردست ہے، اس پہ میں نے ریسرچ کی ہے۔ ہمیشہ آمن و عامل الصالحات آئے گا، ایک جگہ بھی آپ کو نہیں ملے گا قرآن میں کہ عامل الصالحات و آمن، ترتیب نہیں بدلے گی، ہمیشہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے، اچھے اچھے عمل کیے، عاجزی انکساری کی، وہ جنتی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، اچھے اچھے عمل کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقت کی قسم ہے بے شک سارے انسان خسارے اور گھاٹوں میں ہیں، مگر جو ایمان یقین بناتے ہیں، اچھے اچھے عمل کرتے ہیں اور دین کی حق بات کی دعوت دیتے رہتے ہیں اور صبر کی دعوت دیتے رہتے ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں۔ تو کتنی آیات آمن و عامل الصالحات کہ پہلے ایمان یقین بناؤ گے تو عمل خود بخود ہوگا، ایمان یقین نہیں بنا تو عمل نہیں کر سکتے آپ۔ اب معلومات کتنی ہیں لوگوں کو، جی ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، مانتے کتنے؟ جانتے تو آپ بہت کچھ ہے، مانتے کتنا، عمل کتنا کرتے ہیں؟ کیونکہ پیچھے ایمان یقین ہی نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایمان یقین پہ بہت زور دیا، اس نے بھی یہی ریسرچ کیا کہ ایمان یقین بن گیا تو کام ہو گیا۔ اب ارد گرد کے ماحول میں کیونکہ ایمان یقین کا تذکرہ ہی نہیں، خبروں کا تذکرہ، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ہر وقت آپ کو خبریں آ رہی ہیں، ایمان یقین کی تو خبریں نہیں آ رہی۔
جس کی وجہ سے ایمان یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ جب آپ ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف دیکھیں پھر کہیں گے اس بندے کا ایمان یقین۔ کوئی مشکل آ گئی، مصیبت آ گئی، آسانی آئی، آپ کی نظر اللہ پر ہو، پھر آپ ایمان یقین والے۔ اور یہاں تو خوشی میں اللہ بھول جاتا ہے، شادی آ گئی اللہ بھول گیا، کوئی اور خوشی آ گئی، بیٹا مل گیا اللہ بھول گیا۔ تو ایمان یقین کی بڑی نشانی ہوتی ہے، کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے، خوشی آئے، فوراً آپ کا رجوع اللہ کہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے، اس کے فضل سے ہوا ہے، کرم سے ہوا ہے، مہربانی سے ہوا ہے۔ پھر آپ کو کہیں گے ایمان یقین والا۔ اس لیے علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ سبب کو نہ دیکھو، مسبب الاسباب کو دیکھے، جس نے اسباب پیدا کیا آپ کی عزت کے، روزی کے۔ آپ سے زیادہ پڑھے لکھے، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ جو ہے ڈگریوں والے لوگ باہر روڈوں پہ گھوم رہے ہیں، ان کو جو ہے 20,000 کی نوکری نہیں مل رہی، آپ کو اللہ نے کروڑوں پتی بنا دیا اور بزنس چلا دیا، نوکری دے دی، عزت والی زندگی دے دی، تو یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ کے رب کا کمال ہے۔ یہ شاہ صاحب نے جو واقعہ سنا ہے بہت دل پہ اثر ہوا کہ اس کروڑ پتی نے مالی کو 3,000 دیتا تھا، چھینٹے پڑ گئے بیچارے سے غلطی سے، جان بوجھ کے تو نہیں انہوں نے ڈالے ہوں گے، غلطی سے پڑ گئے تو اس نے نکال دیا ان کو، گھاٹے پڑ گئے، بیوی بھی گئی، ہر چیز گئے۔ اور اللہ نے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں، جو اللہ مالک بنا کے ادھر تمہیں کرسی پہ بٹھا سکتا ہے، خادم بنا کے، کلرک بنا کے دوسری طرف بھی بٹھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے لیے۔ تو کیسی اللہ نے عبرت دکھائی کہ کروڑوں پتی زیرو ہو گیا، اور وہ بھی اسی 3,000 پہ مالی بن گیا، مالی لگ گیا نا۔ اگر وہ ایک طرف تھا اللہ نے اٹھا کے اس کو دوسری طرف کر دیا، سب کچھ بک گیا اور وہ 3,000 کی نوکری کر رہا ہے، مالی بنا ہوا۔ تو اس کو عقل تو آ گئی ہوگی نا کہ جس مالی کو 3,000 کی نوکری ختم کی، اسی مالی کی جگہ اللہ اس کو لے آیا۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ جب مال پیسہ آتا ہے نا تو بندے کے اندر تکبر، عجب، ریا، دکھاوا، بہت سی چیزیں خود بخود آتی۔ یقین کریں، میں کراچی میں رہتا تھا تو میں نے 10 سال یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اتنا رزق دینا جس سے میرا گزارا ہو، اس سے زیادہ نہیں دینا۔ 10 سال دعا کرتا رہا۔ حضور نے بھی کہا نا کہ میرے اہل خانوں کو اتنا رزق دینا جو ان کا کفاف، گزارا ہو جس سے بس، کیونکہ زیادہ رزق سنبھالنا تو بہت مشکل ہو جاتا۔ ہاں اگر کوئی سنبھال لے اور اچھے کاموں پہ خرچ کرے تو کیا بات ہے۔ تو اس وقت لوگ کہتے ہیں مولوی یہ کر رہے ہیں، مولوی یہ کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں امیر لوگ سب سے زیادہ خرابیاں کر رہے ہیں، مال پیسہ ہے، عیاشی ہے، ہر سال گاڑی کا وہ اس کو کیا کہتے ہیں، ماڈل تبدیل ہوتا ہے، اور بڑے بڑے ہوٹل میں جہاں اچھے کھانے ہیں وہ پتہ ہے ان کو، اور پتہ نہیں کیا۔ اب اسی حال میں موت آ گئی تو ختم، آپ کو تو کفن ملے گا، باقی تو بعد والے عیاشی کریں گے نا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے ایک تو حلال کمائے، اس کو پھر حلال جگہ پہ خرچ کرے، اور بندہ یہ حسرت کرے، تمنا کرے کہ یا اللہ قرآن کی خدمت، دین کی سربلندی، نیکی کے کاموں پہ میرے مال پیسے کو قبول فرمائے۔ اس عجز کی عادت ہے، یہ بنا ہے جگہ، بس میں ایک دفعہ کسی کو کہتا ہوں کہ بھئی یہ ہم کام کر رہے ہیں، دوبارہ نہیں کہتا اس کو، اللہ کسی اور جگہ سے مدد کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ اب 15 سال سے تجربہ ہوا، بس اللہ نے ایسی مہربانی کی ہے، ہمیں کسی کے گھر نہیں جانا پڑا، کتنی زمین خریدی، پھر یہ مسجد کا سٹرکچر بنایا، اور اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں خرچ ہوئی۔
اللہ نے بس ادھر ہی فضل کر دیا، مہربانی کر دی. تو یہ اللہ کا بڑا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے. ہمیں جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے. صرف مجھے بھی شکر نہیں، ساتھ والی پوری جماعت کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو اپنے خاص فضل سے ہمیں لوگوں سے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، اپنے خاص فضل سے خود ہی مہربانی کر دیتا. یہ بڑا اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے. تو ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے من حیث الجماعت بھی کہ اللہ کا اتنا فضل ہے کہ اجاڑ میں بیٹھے ہیں، اللہ رزق بھی دے رہے ہیں اور مسجد بھی بنوا رہے ہیں اور تربیت بھی ہو رہی ہے، قرآن کی خدمت بھی اللہ کروا رہے ہیں. اگر ہماری جسم پر جتنے بال ہیں اتنی زبانیں ہو جائیں اور اتنی دفعہ ہم شکر ادا کرنا شروع کریں تو نہیں ادا کر سکتے. اتنا اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. یہ ہم نے ادھر، میں چاہتا تھا کہ باہر دروازے پہ لگائیں تو انہوں نے کہا جی ابھی تو ادھر ہی لگنے دیں. یہ آیت لکھ کے لگا دی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب وہ ملکہ بلقیس کا تخت آ گیا اور بڑی بڑی حضرت کو فتوحات ہوئی تو حضرت نے یہ کہا یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہے ہیں. تو اس لیے من حیث الجماعت بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے. ایک بندہ شکر کرے گا ایک ہی کرے گا، اگر سب کریں گے تو سب کو فائدہ ہوگا. تو اس لیے ہمیں من حیث الجماعت بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہوا کہ ہم اپنا جان، مال، وقت، ہر چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. اور اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے، پوچھنا چاہیے علماء سے، مفتیوں سے کہ میں اپنا ہر کام کیسے عبادت بنا سکتا. ایک صحابی نے نکاح کرنا تھا تو پوچھا یا رسول اللہ نکاح کرنا کیسا ہے؟ تو آپ نے کاؤنٹر کوشچن کیا زنا کرنا کیسا ہے؟ اس نے کہا جی 100 کوڑے لگیں گے. تو فرمایا جو کام آپ کو 100 کوڑوں سے بچا لے تو وہ کتنی بڑی عبادت ہوگی. اب دیکھیں اگر خواہش پوری کر رہے ہیں سنت کے مطابق وہ بھی اگر ثواب ہے تو باقی کاموں کو دیکھ لیں. تو اس لیے ہر کام میں اچھی نیت ہو. کسی کو راستہ بتا رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ نے ایک پتھر راستے سے ہٹا دیا کہ بھی کسی کو پاؤں ٹھوکر نہ لگ جائے، وہ بھی ثواب. ایک آدمی کو جادو سیکھنے کا شوق ہوا تو وہ جو جادو اور جن والے ہیں تو یہ تو پھر بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ان کے سامنے، بڑے چلے کٹواتے ہیں. ہم تو نہیں چلے کٹواتے آپ لوگوں سے کہ جی فلاں وظیفے کا 40 دن لگاؤ، پھر فلاں. تو اس نے کہا جادو سیکھنا ہے تو نیکی کا کام کوئی نہیں تو کر سکتا. اب 40 دن نماز بھی نہیں، کخ بھی نہیں، گناہ ہی گناہ. لیکن جو وظیفہ پڑھ رہا تھا اس نے اثر نہیں کیا تو اپنے اس کے پاس گیا، اس نے کہا کوئی نیکی کا کام کیا. اس نے سوچا کہ کوئی نہیں کیا. کہا سوچو ہوا ہے آپ سے کوئی نیکی کا کام؟ سوچ کہ ہاں ایک دفعہ میں راستہ جا رہا تھا، پتھر پڑا تھا، میں نے کہا کوئی ٹھوکر لگ کے گر ہی نہ جائے، وہ میں نے پتھر ایک طرف کر دیا. کہا بس یہی نیکی. اس لیے تیرا جادو جو ہے وہ نہیں قبول ہوا، تیرا وہ چلہ کامیاب نہیں ہوا. تو ایک نیک آدمی نے کہا دیکھو تو نے رب کو چھوڑ دیا، تیرے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا. اتنی ذرا برابر نیکی کو بھی قبول کر لیا تو کیوں ظلم کر رہا ہے یار؟ کیوں تو جادو سیکھ رہے؟ جو تیرا رب اتنی کریم ہے، رحیم ہے کہ اتنی سی نیکی بھی تیری قبول کر لی، اور تو جو اللہ کو چھوڑ کے اور یہ جو ہے ان کے فاسق فاجر لوگوں کے دروازے پہ پہنچ گیا. شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں جادو سے. کیونکہ جادو ہو جاتا ہے لیکن کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، اس کے اندر کفر کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے نا
وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے جن اور اس قسم کے لوگ جو ہے نا یہ الٹی حرکتیں کرتے. وہ کہ دیکھو جی نبی پر بھی تو جادو ہو گیا تھا. میں نے کہا وہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ امت کہیں بناوٹی لوگوں کے پاس علاج نہ کروانے چلے گئے. اللہ نے خود جادو کا علاج اتار دیا کہ بھی آخری 2 صورتیں پڑھ لو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ امت پھر الٹ کام کر رہی ہے کہ جی نبی پہ ہو گیا تھا ہمارے پہ بھی ہو گیا ہوگا. بھئی علاج جب اللہ نے بتا دیا. اسے حاجی عبد الوہاب کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ حضرت فرماتے تھے جو 3 دفعہ تینوں کل پڑھ لیتا ہے صبح و شام، اس کے اوپر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا، کوئی جن اثر نہیں کر سکتا. یہ ایسی زبردست چیز اللہ نے قرآن پہ اتاری اور ساتھ کل بھی لگایا، کہو 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 کرو اس کو. ورنہ کل کے بغیر بھی مفہوم پورا ہے. هو اللہ احد، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، کل کے بغیر بھی مفہوم پورا ہے. لیکن اللہ نے زبردست قسم کا اشارہ کیا کہ اس کو کہو پڑھو. تو اس لیے یہ علاج ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے تو یہ نہیں بات سمجھ آتی کہ جس قوم کے پاس قرآن ہو اور وہ بھی جادو والوں کے پاس اور جنوں والوں کے پاس اور ادھر ادھر جا رہے ہیں. قرآن کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدا. اللہ سوال پوچھ رہے ہیں کیا اللہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ اللہ کے علاوہ بھی آپ کو کچھ اور چاہیے؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو یہ یقین آنا چاہیے اللہ ہمیں کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا الیس اللہ بکاف عبدا، کہ بندے کو اللہ کافی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ بھی کچھ اور چاہیے آپ کو. تو اس لیے جب بندہ اللہ کے ساتھ ایسے عاشقانہ والہانہ جنونی محبت کا تعلق بنا لیتا ہے، پھر اس کو کچھ نہیں، جن بھی نہیں کچھ کہہ سکتے. اچھا مزے کی بات یہ کہ جن انسانوں سے ڈرتے ہیں اور انسان جنوں سے ڈر. جن انسانوں سے ڈرتے کیوں؟ انہوں نے ہوائی جہاز بنائے، ایٹم بم بنائے، ریل گاڑیاں بنائیں، موبائل بنائے، کوئی چیز بنائی ہے. ہم کیا کیا چیز بنا کے بیٹھے. تو جن واقعی انسانوں سے ڈرتے، لیکن یہ پتہ نہیں جاہل قسم کے لوگ جنوں سے ڈرتے. اور مشائخ تو بالکل جنوں ونوں سے نہیں ڈرتے. ایک سچا واقعہ ہمارے حضرت نے سنایا کہ خواجہ عبد المالک صدیقی جو حضرت کے سسر بھی تھے اور بہت بڑے شیخ تھے، 250 کے قریب حضرت کے خلفاء تھے. حقانیہ کے جو بانی مولانا عبد الحق وہ بھی حضرت کے خلیفہ تھے. مفتی فرید صاحب بھی حضرت کے خلیفہ تھے. حضرت پیر غلام حبیب ان کے بڑے خلفاء میں سے خواجہ عبد المالک صدیقی. تو حضرت دلی میں اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، دلی میں جاتے تھے تبلیغ کے لیے، 1-2 مہینے کافی وقت رہتے تھے. تو وہاں تو حضرت ڈیرا لگا لیتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت ہمارا ایک چبارہ ہے، یعنی میں نے بھی دیکھا اپنے گاؤں میں چبارہ، کہ دوسری منزل کو چبارہ کہتے تھے. وہاں رہتا کوئی نہیں ہے، وہاں جن رہتے ہیں، اور ڈرتا ہوا وہاں کوئی رہتا کوئی. اگر آپ نے رہنا ہے تو ہم دے دیتے ہیں. حضرت نے کہا ہمیں مفت میں گھر مل رہے ہیں، ہم تو ضرور رہیں گے. اب جب حضرت نے ڈیرا ڈال لیا، رات کو تہجد میں اٹھے تو واقعی ایک جن ظاہر ہوا. اتنا اونچا قد بنا رہا ہے آسمانوں تک. حضرت نے کہا تو جتنا مرضی اونچا چلا جائے، مجھے مفت میں چبارہ ملا، میں نکلنے والا نہیں. جو ہی حضرت نے یہ بات کہ وہ بھاگ گیا کہ مجھے مفت میں یہ چبارہ ملا ہے، میں فقیر آدمی ہوں، میں نے ڈیرا ڈال لیا، اب میں نہیں نکلنے والا، جتنا مرضی تو آسمانوں تک پہنچ جا. جب حضرت نے یہ بات کی وہ بھاگ گیا کہ یار یہ تو بڑا کوئی ڈاڈا بندہ ہے. ایک رات میں جنوں کی فوج نکل گئی وہاں سے. تو اللہ والوں کو کیا لے گا وہاں سے حضرت کے پاس سے؟ تو جن نہیں آتے نسبت والوں کے پاس، وہ نسبت اتنی تیر سے زیادہ اثر کرتی ہے. اور یہ صرف دکانیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے بس.
میرے پاس جن ہے جی جن ہے. میں نے کہا میں تو تب مانوں گا کہ اپنی جنوں کی فوج کو انڈیا پہ چھوڑیں، وہ ہمارا کشمیر چھوڑ دیں یار، لڑائی جھگڑے کے بغیر ہی. سارے جن تمہارے ادھر آ گئے ہیں اسلام آباد میں. اچھا پھر اتنی گوریاں، کبھی گوری پہ دیکھا کہ کوئی جن چڑھ گیا کسی گوری پہ؟ جو گوری عورتیں، ساری کالی کلوٹیوں پہ ہماری پاکستان میں جن چڑھتے ہیں عورتوں کو. میں نے تو 8-10 تجربے کیے ہیں اپنے مدرسے میں، کلہم ساری کے سارے مکر تھا، کوئی جن شن نہیں. بس گھر جانے کو اماں یاد آ رہی ہے، کبھی کون یاد آ رہا ہے، کوئی جن شن نہیں. تو اس لیے بھئی ہم تو بڑے جنوں کے خلاف ہیں، اس لیے جن ہمارے بالکل قریب نہیں آتے. ایت الکرسی ہے ہمارے پاس، جو ہی کوئی جن قریب آئے ایت الکرسی پڑھیں گے تو ایسے بھاگے گا کہ بس کچھ نہ پوچھو. تو اس سے بھی ایمان خراب ہوتا ہے. جنوں سے ڈر رہے ہیں، فلاں سے ڈر رہے ہیں، فلاں سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان یقین کو مضبوط کر دے، اور ہر کام کو ہمیں اچھی نیت کے ساتھ سنت کے مطابق، قرآن کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ساری زندگی عبادت بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ساری زندگی کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی سوال کرنا ہے تو جلدی سے 10 منٹ میں کل. عام آدمی کو تو دعا کرنی چاہیے کہ دعائیں کریں، رجوع اللہ کریں. یہ جتنے بھی حالات آتے ہوتے ہیں نا، یہ رجوع اللہ کے لیے آتے ہیں. ہم غافل ہو جاتے ہیں نا، سست ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ذرا کھینچتا ہے تو پھر رجوع اللہ ہوتا ہے. اب کتنے لوگوں کا رجوع اللہ ہوا؟ تو جب ہم اللہ سے غافل ہوتے ہیں تو اللہ پھر رجوع اللہ کرنے کے لیے بہت سے مختلف واقعات رونما ہوتے ہیں. تو بندہ دعائیں مانگے، ذکر فکر کرے اور اللہ کی پناہ میں آ رہے. مجھے تو ایک ہی وظیفہ پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عورتوں نے اتنا تنگ کیا تو حضرت نے آگے سے کیا کہا؟ معاذ اللہ. سارے وہ بنے بنائے زلیخا کے مکر ٹوٹ گئے. 2 لفظ کہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. تو اللہ کی پناہ میں بندہ آ گیا تو باقی کون ہے جو کوئی گڑبڑ کرے؟ اور جلدی پوچھ لو، پھر نماز بھی پڑھنی. کیفیات میں مستقل کس طرح کیفیات فنائیت نفسی سے پہلے اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. جب بندہ لطیفہ نفس پہ بہت زیادہ مراقبہ کرے تو پھر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، استقامت، مضبوطی آ جاتی ہے. تو اس لیے پابندی سے مراقبہ کرے اور پابندی سے رابطہ رکھے تو انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں، سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. آہستہ آہستہ چلیں، مستقل مزاجی سے چلیں تو پھر جو استقامت آ جاتی. اور دوران طالب علمی میں جاتا تھا حضرت حکیم اختر صاحب کی مجلس میں جمعہ ہوتی تھی کراچی. تو اس وقت انہوں نے مجلس میں بتایا تھا حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے. اپنے مریدین کو کہا تھا کہ میں آپ کو یہ وظیفہ دیتا ہوں اور یہ 90 وظیفہ ہے کہ تینوں کل پڑھ کے آپ تسلی سے اطمینان کے ساتھ میری مجلس میں آ جائیں. انشاءاللہ آپ کو کسی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. میں نے بھی حضرت کی صحبت اٹھائی ہے، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ، 2 سال، لیکن بیعت نہیں ہوا. بیعت میں اپنے حضرت سے ہوا، بعد میں حضرت سے ملاقات ہوئی. تو ماشاءاللہ یہ ہے واقعی کل کا اشارہ ہے نا کہ یہ پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے روایت بھی پڑھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 کل پڑھ کے جو ہے 4 کل پڑھ کے اپنے اوپر ایسے ہاتھوں پہ پھونکے جہاں تک ہاتھ جاتے تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں تو ہاتھ پھیر کے پھر سو جاتے تھے. تو ہمیں بھی اس سنت کو پورا کر لینا چاہیے. ماشاءاللہ. دیکھیں نا ہمارے پاس ایسے مجاہد ہیں
کہ مدوڑی کو ہاتھ سے ہی مار دیا. ہمیں کیا ڈر ہے؟ ہم ڈینگی سے ڈریں گے؟ تو کئیوں نے ادھر پھینکی، کئیوں نے ادھر پھینکی، تو شاہ صاحب نے ثواب لے لیا. تو ہمارے ہاں تو سانپ کو بھی ایسے ہی ڈنڈے سے یوں یوں کر کے مار دیتے، بچے مار دیتے. ہمارے بچوں نے ایک دفعہ مار دیا تھا. میں نے کہا اس نے غلطی کی، اجازت لینی چاہیے تھی اس کو. بچوں نے مار دی. کیونکہ بھائی ہم تو اللہ کے لیے یہاں آ کے بیٹھے، اللہ کے لیے یہاں بیٹھے. تو جو بندہ اللہ کی نسبت سے کسی جگہ بیٹھتا ہے اس کی اللہ مدد کرتے ہیں. ہاں، یہ نسبت بڑی اونچی چیز ہوتی ہے. ہم اللہ کے لیے یہاں بیٹھے، اللہ کے لیے دیوانے ہوئے نا. تو جو اللہ کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ چھوڑ دے گا. تو یہاں بھی مدد کرے گا، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ. نسبت اللہ والی ہو. عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، ہمارا تو بس آسرا یہی. تو یہ اللہ کی محبت کی نسبت بڑی اونچی نسبت ہوتی ہے، قوی نسبت ہوتی ہے. یہ جو قوی نسبت کہتے ہیں نا، اس کا مطلب کہ اس بندے کو شدید ترین اللہ سے محبت ہے، اس کی نسبت کو کہتے ہیں فلاں بزرگ کی نسبت بڑی قوی ہے، کہ اس کو بڑی زبردست نسبت ہے. مختلف، اللہ اکبر، مختلف بزرگوں پہ حالات آتے ہی رہتے. تو حضرت سے کسی نے کہا جی یہ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے. حضرت نے فرمایا ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہم نے اللہ سے بڑی شدید ترین محبت کی. اور واقعی بہت زیادہ حضرت نے محبت کی. ہر اجتماع پہ حضرت کہتے ہیں مجھے محبت الہی پر کتابیں دو، محبت الہی پر کتابیں دو. تو یہ محبت تو بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. المرء مع من حب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہو. جو اللہ کی محبت شدید ہوگی تو اللہ کے پڑوس میں جگہ ملے گی، جنت الفردوس میں جگہ ملے گی. لیکن ہم اللہ کی محبت کے لیے کوشش محنت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں خود بخود ہی مل جائے. تو بھائی اور ریلوے کا ٹکٹ خود بخود مل جائے گا، کالج میں داخلہ خود بخود مل جائے گا، اور بھی بہت سی مال پیسہ بھی خود بخود مل جائے گا. اللہ کی محبت خود بخود نہیں ملے گی. اس کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، اللہ کا منت ترلا کرنا پڑتا ہے. اما آسیہ نے چمڑی ادھڑوے دی اس اللہ کی محبت کے لیے. چمڑی ادھیڑ کے فرعون نے اوپر مرچیں ڈال دی تھی. تو انہوں نے دعا کیا کی، رب ابنی عندک فی الجنہ، کہ اے میرے رب اپنے پڑوس میں جنت میں جگہ عطا فرما. تو جگہ بھی اللہ نے دی جنت الفردوس میں، اور خاوند بھی نبی آخر الزمان کو بنا دی. اللہ اکبر کبیر. قربانی بھی بڑی اور اجر بھی اتنا اونچا ملا. انہوں نے سوچا نہیں ہوگا کہ جنت الفردوس میں پہنچیں گی. ایسے تو نہیں پہنچ سکتی تھی نا. نبیوں کے ساتھ رہنا کوئی آسان کام تو نہیں. اللہ اکبر کبیر. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. اما عائشہ بڑی ذہین تھی. حضرت فاطمہ اور وہ بات چیت کر رہی تھی کہ دیکھیں میرے والد نبی آخر الزمان ہیں اور میرے خاوند شیر خدا ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان کا واقعی آپ کی نسبتیں بڑی اونچی ہیں. کہا آپ قیامت والے دن اپنے خاوند حضرت علی کے ساتھ ہوں گی، میں اپنے خاوند امام الانبیاء کے ساتھ جنت الفردوس میں ہوں. وہ حیران ہوگی کہ انہوں نے کیسی نسبت قائم کر کے بتا دیا کہ میں کہاں ہوں. بہت ذہین فطین تھی. اس لیے فرمایا کہ اگر مجلس شورا کی رکن بن سکتی ہوتی تو اما عائشہ بنتی. صحابہ خود آ کے مسئلہ پوچھتے تھے. اللہ اکبر کبیر. تو یہ نسبت بڑی اونچی چیز ہوتی ہے. اللہ سے یہ مانگنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نسبتیں اکٹھی کرنی چاہیے. عشق قرآن کی نسبت ہو، عشق حدیث کی نسبت ہو، مشائخ کی محبت کی نسبت ہو. اسی طرح جس کو اپنے شیخ سے بہت والہانہ عاشقانہ محبت ہوتی ہے اس کی نسبت بھی بڑی قوی ہوتی ہے. شیخ اس کو بڑی قوی نسبت دیتا ہے. تو ہمارا تو بھائی سارا دار و مدار محبت پہ چل رہا ہے. المرء مع من حب، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہو. تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی اللہ کے نبی نے یہ خود کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب
احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث کہ کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے سے محبت کرے، اپنے والدین، اولاد، تمام انسانوں سے۔ نبی خود کہہ رہا ہے میرے سے محبت کرو، کوئی تو بات ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں حضور سے والہانہ، عاشقانہ، جنونی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ بھی عاشقانہ، والہانہ، جنونی محبت ہونی چاہیے۔ اور جو پہلا ذریعہ ہے شیخ، اس کے ساتھ بھی عاشقانہ، والہانہ، جنونی محبت ہونی چاہیے، تو پھر آگے تک بات بنے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مشائخ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ساتھ عاشقانہ، والہانہ، جنونی محبت نصیب فرما دے۔ اندھا کیا ہے شوق نے دریا ہو یا کنواں، کچھ سوجھتا ہی نہیں ہے محبت کے سامنے۔ عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، تو بھی ابھی ناتمام، میں بھی ابھی ناتمام۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاشقوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جلدی سے مراقبہ کریں، یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، دل کی سیاہی، ظلمت، غفلت، سستی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، ہمارا تو بس آسرا یہی ہے۔ میں لجپالا دے لڑ لگیا ہیں، میری جھولی وچ پھل پئے۔ واہ وکانی ہاں تیرے نام پچھو، نہیں تے مینوں کمینی نو کون جاندا ہائی، میرے گل پٹا تیرے نام والا، تے تیرے نام کو جگ سے جاندا ہائی۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد میرے من وچ لائی ہو، نفی اسبات پانی دیتا تے ہر رگے ہر جائی ہو، بوٹی اندر مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی ہو، جیوے میرا مرشد بہو جے بوٹی لائی ہو۔ ساری راتی تو جاگیں تے شیخ صداویں، تے راتی جاگن کتے تے تو اتے۔ اللہ ساری راتی وہ پیرا دیون، تے جا صبح جا تلی رخان دے ستے تے تو اتے۔ تو نا شکرا اتے پلنگاں، تے او شاکر روڑیاں اتے تے تو اتے۔ اٹھ بولیا تو یار منا لائے، نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تو اتے۔ اٹھ بولیا تو یار منا لائے، نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تو اتے۔ اٹھ بولیا تو یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تو اتے۔ لا الہ الا اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ علتوں فلتوں ذلتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ملک کے حالات کو پرامن بنا، یا اللہ جو فوجیں ہماری بارڈروں پہ ہیں یا اللہ ان کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے والا بنا،
یا اللہ کافروں کی قسمت میں اگر ایمان ہے تو ایمان کی توفیق دے، اگر ایمان کی توفیق نہیں ان کی قسمت ہے یا اللہ ان کو چن چن کے ختم فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، پہلے بھی تو نہیں ہماری مدد کی ہے، اب بھی کر رہا ہے، آئندہ بھی کرے گا۔ یا اللہ ہمیں اپنے وفاداروں میں شمار فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، پیارے رب آج بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر کام کو قرآن اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سب دوستوں کو جو ادھر سن رہے ہیں، گھر میں بیٹھے، دین کا زبردست دائی بنا، والدوں ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب کو دین کا زبردست دائی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں چلتا پھرتا دین کا دائی بنا دے، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ غیر اللہ کا خوف دلوں سے ختم فرما۔ یا اللہ تو ہماری حفاظت پہلے بھی کی ہے، اب بھی کر رہا ہے، آئندہ بھی کرے گا۔ یا اللہ تو بھی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔ یا اللہ سب کے دلوں کی جے شری دعاؤں کو قبول فرما، اور آخری وقت آئے ہم سب کے لب اور دل میں لا الہ